ابراہیم کی جو رب نے آزمائش کی اس کا ذکر کرنا، 60 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری سورہ ابراہیم جناب ابراہیم کے نام کی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا مانگنا، پھر بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس بیٹے کا وادی غیر ذی زارعین میں اپنی ماں سمیت حضرت ابراہیم کا چھوڑ کے آنا، پھر اس بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس کا ذبح ہونا، ہر چیز ہی قرآن نے بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا، اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، ہر مشرک سے جدا تھے۔ بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا، اتنی باتیں بیان کی، اتنا ذکر کیا، اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر قرآن مجید کو پڑھنے سننے ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی، اور پھر حد ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، گہرا دوست، گہرا۔ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے، آقا دو عالم نے، نبی رحمت نے، سرور سروراں شاہ حسینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے بالکل مشابہ تم نے دیکھنا ہو نا صورت اور سیرت میں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں۔ اتنی محبت۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کا یہ والا تذکرہ سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا کتنا کو پیار بیٹھ جاتا ہوگا، کتنی کی محبت چمکتی ہوگی، کتنا کو رنگ نکھرتا ہوگا۔ اور دل ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کا دل، قرآن کو سمجھنے سیکھنے والے کا دل مائل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کی طرف۔ ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی گفتگو اور ان کی سیرت کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، محب ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ اتنا اللہ نے حضرت ابراہیم سے پیار فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر ان کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو قرآن پاک اس محبت کے ساتھ بیان کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وہ محبتیں پوری بیٹھ جائیں، پوری بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں مزاج کچھ عرصے سے بنا ہے کہ لوگ کوئی ایسا نام بچے کا رکھنا چاہتے ہیں جو پہلے کسی کا نہ ہو، بڑے بڑے نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ان کے معنی پوچھتے ہیں، بڑا گہرا جا کے وہ سفر کرتے ہیں اور کوئی خاص نام رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اولادوں کے نام یا صحابہ کے ناموں پہ رکھو یا اہل بیت اطہار کے ناموں پہ رکھو، اور زیادہ برکت لینی ہو تو انبیاء کرام کے ناموں پہ رکھو۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ، تھوڑا سا پیچھے، تو ہمارے کتنے بزرگوں کا نام ابراہیم ہوتا تھا، کتنوں کا اسماعیل ہوتا تھا، کتنوں کا اسحاق ہوتا تھا۔ یہ کتنے ذوق والے لوگ تھے کہ انہوں نے ان تذکروں سے محبت کی، ان ناموں سے پیار کیا، ان ناموں کو انہوں نے حرز جاں بنایا۔ میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ مجھ سے کسی نے نام پوچھا تو میں نے کہا کہ بچی کا نام ہاجرہ رکھ لو۔ کہنے لگے یہ تو بزرگ عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا رکھ لو، یہ بھی بزرگ ہو ہی جائے گی ایک دن۔ بھئی بچی نہیں بزرگ ہونا ہے نا، لیکن وہ مطلب یہ تو بزرگوں کے نام ہے، یہ تو وڈیرے والا نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ اسے جوان بھی کرے، پھر عمر لمبی دے، وہ وقت بھی آئے کہ جس میں لوگ اسے بزرگ بھی کہیں۔ ان ناموں کو اب ہم نے کیا نام سمجھ لیا ہے کہ یہ تو وہ بزرگوں کے نام ہیں۔ ان لوگوں کی دلچسپیاں، ان لوگوں کا پیار ہماری طبیعت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی ساری حیات مبارکہ لوگوں کو دین کا صحیح سبق پڑھاتے گزاری۔ عقائد جو ہوتے ہیں نا، ان کی پختگی انسان کو پختہ کرتی ہے۔
جب تک لوگ نظریاتی طور پر پختہ نہیں نہ ہوتے، وہ زندگی میں کسی شعبے میں بھی مومن بن کے وقت نہیں گزار سکتے۔ لوگوں کا عقیدہ توحید و رسالت اگر پختہ ہو جائے، عقیدہ توحید و رسالت اگر مضبوط ہو جائے، تو یہ جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کو جادو آ گیا ہے، پتہ نہیں کو سازش ہو گئی ہے، پتہ نہیں کو نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں فلانا میرے خلاف کیا کر رہا ہے، ان ساری آزمائشوں سے بندہ باہر آ جاتا ہے، عقیدہ ہی بڑا مضبوط ہے۔ اور جب انسان ڈرنے لگ جاتا ہے سانپ سے، تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے پاس آسمانی وحی کی تبلیغ کرنے والے نبی گزرے ہیں، ان سب نے عقیدہ توحید کی مضبوطی لوگوں کو سکھائی۔ کچھ عرصے سے لبرل لوگوں نے اور بعض دین بیزار لوگوں نے اس طرح کر کے دین بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایک پورا فتنہ دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ عقل کو زیادہ استعمال کرنے کا فتنہ، کہ یہ چیز میری عقل نہیں مانتی لہذا میں قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ پھر آہستہ آہستہ دور نکل جاتے ہیں۔ دین اسلام روحانی دین ہے، تو بعض عقلی دلائل جن سے بندے کو پوری طور پر سمجھایا جا سکے، سکھایا جا سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بار بار بیان فرماتے۔ دیکھیں، رب وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہو، قیوم بھی ہو۔ رب کی شان یہ ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر ایک کی ضروریات سے آگاہ ہے، کسی کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، مالک ہر وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے سکھ سے، دکھ سے، آزمائش سے، امتحان سے، کامیابی سے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو رب ہو بھی وہی سکتا ہے کہ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا نا، تو رآ کوکبا، انہوں نے نا تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو؟ کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قالا لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والا، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا، بازغن، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے، قبر کے اندر بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے خدا کی دی ہوئی توفیق سے، وہ رب ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا،
قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگوں میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں، تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہے، اور آپ نے اس کے کئی مظاہر بیان کیے، کئی آپ نے ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، ان کے سامنے جھکتے ہو، نہ تمہاری آواز سنے نہ بات سنے۔ دنیا میں ڈھیر ساری بت پرستی ہے آج بھی، اور مسلمانوں کو حاجت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل توحید کو وہ ازبر کریں۔ اقبال کہنے لگے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر مقام پر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو صرف اور صرف اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی کی بنیاد پر نہیں، معاذ اللہ۔ وہ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے میلاد شریف کے موقع پر دوستوں سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم فل کے مقالے لکھنے والے، ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے بیوقوف ہیں کہ خود جا کے کہتے ہیں بت خانے میں معاذ اللہ کہ ایک بت دے دو، رنگ یہ والا ہو، وزن اتنا کو ہو، جگہ اتنی ہے، اتنی کو جگہ پہ پھیٹا آ جائے، اور پھر وہ گھر لے کے جاتے ہیں تو مرمت کرانے بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ نکل گئی دوبارہ لگا دو۔ کیسے بیوقوف ہو، اس کو معاذ اللہ خدا بنائے ہوئے ہو، جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ ہمارا رب ہے، معاذ اللہ تم اس کو مرمت کرانے لائے ہوئے ہو، اس کا رنگ اتر گیا اور رنگ کرانے لائے ہوئے ہو۔ میں آپ یقین کریں کبھی کبھی محو حیرت ہو جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں ہم لوگوں کو محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو بڑا مشکل تھا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو خدا نے رحمت کی ہے، پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی کہا بیٹا پڑھو بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے ہاں تو لوریاں ہی حضور کی نعتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ملی، اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بڑے بڑے سمجھدار کہلانے والے لوگ اڑے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور شانوں کے ساتھ مالا مال فرمایا۔